السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے عجائبات اولیاء اللہ۔ حضرت شیخ صفی الدین اپنے رسالے میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ محمد اظہری بڑے ہی صاحب سیاحت تھے۔ ان کی کراماتوں اور حکایتوں سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ کے شاگرد شیخ کبیر ابو الحسن ابن الدقائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ محمد عجمی نے 360 ایسے جہانوں میں داخل کیا جو عالم سماوات والارض کے ماسوا تھے، اور فرمایا ایک بار مجھے کوہ کاف پر پہنچایا اور ایک سانپ دکھایا جو پہاڑ پر حلقہ باندھے بیٹھے تھا اور اس کا سر دم پر رکھا تھا اور رنگ سبز تھا، اور جب شیخ مجھے کسی امر خارق کی طرف لے جاتے یا زمین لپیٹی جاتی تو میں ان کے ہمراہ اس موجودہ حصے غائب رہتا تھا۔ ایک دن دمشق سے نکلے اور میں آپ کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ ہم تبریہ پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا حضرت یہ قبر سلیمان علیہ السلام کی ہے؟ فرمایا یوں ہی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوا۔ آپ کے پیچھے پیچھے ہوا پر معلق چلا جا رہا تھا تو ہم کو ایک خوفناک مکان نظر آیا۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شیخ کو سلام کیا اور آپ کے قدوم کی برکت حاصل کی، اور آگے آگے چلے۔ میں نے ان میں وحشت دیکھی۔ شیخ نے میری جانب التفات کی اور فرمایا اے علی، اپنے کو بچاؤ اور میرے ساتھ مشغول رہو، اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم دیکھ رہے ہو مشغول مت رہو، یہ لوگ جن ہیں، اور ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر پر جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم شہر میں پہنچے تو آپ کی ایک دوسری قوم سے ملاقات ہوئی اور ایک مکان میں لے گئے، اور ایک بہت ہی بڑا محل تھا۔ شیخ آگے آگے جا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ دیکھا کہ صدر مکان میں ایک شخص کھڑے ہیں، ان کی صورت پر بڑی محبت اور بڑا نور ہے، اور ان کی ہاتھ میں عصا ہے۔ شیخ نے فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ پھر آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ان کے ایک ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ پھر پیچھے ہٹے تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدام، جنہوں نے ہاتھ لے کر ایک مکان میں پہنچایا جہاں مہمانی کا سامان رکھا ہوا تھا، وہاں کھانا پیش کیا گیا۔ شیخ نے اور میں نے وہ کھانا کھایا۔ پھر شیخ کو سلیمان علیہ السلام کی ذخائر و خزانہ دکھانے اور سیر کرانے لے گئے، اور آپ کو ایک فرش پر لا کھڑا کیا۔ اتنے میں ہوا آئی اور اس فرش کو بچھا دیا۔ آپ نے اسے دیکھا، پھر تخت بلقیس کے پاس لے گئے، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ جب ذخائر سلیمان علیہ السلام کے سب دیکھ چکے تو ایک غار میں گئے جہاں سے بنبناہٹ کی آواز اور بدبو آ رہی تھی، اور عرض کیا حضرت یہ ابلیس کا قیدخانہ ہے۔ وہ اس غار میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے مقید ہے۔ جب شیخ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو آپ کے واسطے تخت حاضر کیا گیا۔ آپ نے میری جانب اشارہ فرمایا تو میرے واسطے بھی تخت لایا گیا۔ جب ہم ان پر سوار ہوئے تو وہ ہمیں لے کر ہوا میں اڑے۔ ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہمیں کون لے کر اڑ رہے ہیں، اور ہوا ہی ہوا پر سمندر پار تک پہنچے، اور ایک جگہ پر پہنچ کر تختوں کو زمین پر اتارا۔ ہم ان پر سے اتر گئے اور وہ تخت اسی طرح ہوا پر بلند ہو گئے۔
وہاں سے شیخ چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا کہ ناگہاں شہر دمشق سامنے نظر آیا۔ انہیں راوی کا قول ہے، فرماتے ہیں ہم ایک روز دمشق میں تھے اور شیخ کے ہمراہیوں اور مریدوں میں کچھ لوگ حجازی بھی تھے اور عراقی بھی تھے۔ رطب کا ذکر آیا۔ حجازیوں نے کہا ہمارے یہاں کے رطب اچھے ہوتے ہیں، اور عراقیوں نے کہا ہمارے ملک اچھے ہوتے ہیں۔ شیخ کا ایک خادم تھا، اسے یوسف کہتے تھے۔ آپ نے اسے دیکھا، وہ دروازے سے نکلا اور تھوڑی دیر غائب رہا، پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک طبق رطب کا بھرا ہوا تھا، گویا ابھی درخت سے توڑے گئے ہیں۔ اس نے لا کر سامنے شیخ کے رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا اے حجازیو، یہ ہمارا ملک کا رطب ہے۔ ان کے عجائبات اور کرامات بہت ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔